السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی آج 12 تاریخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت سے اس امت کو ایک بنایا ہے۔ جی ہاں میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہے آج کا موضوع۔ آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش بھی کریں۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت سے اس امت کو ایک بنایا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج سے 1500 سال پہلے انسان تو ملتے تھے مگر انسانیت کے بغیر، آدمی تو ملتے تھے مگر اجتماعیت کے بغیر۔ ہر فرد و بشر اپنی نظر میں بادشاہ، امیر، سردار، نگران، ذمہ دار اور آقا تھا۔ ایک جھنڈے تلے جمع ہونے کا کوئی تجربہ ان لوگوں کو نہیں۔ ایک ایسی قوم جس کے خیالات منتشر، جس کے افکار جدا جدا، جس کی نظریں الگ الگ، ایسے منتشر انسانوں کو ایک امت بنانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مشقتیں جھیلنی پڑی ہیں اور کتنے مصائب برداشت کرنے پڑے ہیں، یہ تو تاریخ کے اوراق اور سیرت کے صفحات ہی جانتے ہیں۔ اور ایک ایسے وقت جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک امت بنانا چاہتے تھے، ایک جھنڈے تلے لانا چاہتے تھے، عین اسی وقت یہود و نصارہ اس کوشش کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ایک بننے سے پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ہزاروں ناپاک تدبیریں اور منصوبے جاری ہیں۔ ادھر مشرکین بھی اسی ناپاک حرکت میں ہیں اور ادھر یہود و نصارہ بھی اسی دھن میں ہیں، اور منافقین کی ایک خفیہ جماعت پش پردہ لگی ہوئی ہے کہ اسلام کے جھنڈے ہی کو ختم کر دے، مگر یہ ساری ناپاک تدبیریں ناکام ہوتی ہیں اور اس امت کو ایک اور نیک بنانے کی جد و جہد مکی دور میں بھی جاری اور مدنی دور میں بھی جاری رہی۔ جتنی کوششیں اور کاوشیں اس امت کو ایک اور نیک بنانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اس کا احساس ایک سنجیدہ اور سلیم القلب انسان کو اس وقت ہوگا جبکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو تاریخ و سیرت کی روشنی میں پڑھے گا۔ جی ہاں میرے اسلامی بھائیوں، آپ نے صحیح سنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکان پکا اور پختہ نہیں بنایا، بلکہ ایک پختہ اور پکی امت کو 23 سال کی محنت کے بعد تیار کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی امامت 10 سال تک فرمائی، اس مسجد کو پکا اور پختہ بنانے سے پہلے اس امت کو پختہ اور پکا بنایا، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ
اگر یہ امت پختہ ہو گئی اور پکی ہو گئی تو لاکھوں پختی اور پکی مسجدیں بن سکتی ہیں۔ مسجد نبوی کو چراغوں سے روشن کرنے سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کے دلوں کو نور ایمان سے روشن کر دیا، اس لیے کہ اگر دل روشن ہو جاتے ہیں تو کائنات ابدالآباد تک روشن رہے گی۔ تاریخ سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پہلا چراغ اگر جلا ہے تو ہجرت کے 9 سال بعد جلا ہے، اور یہ پہلا چراغ جس صحابی رسول نے مسجد نبوی میں روشن کیا تھا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے ہجرت کے 9 سال بعد اسلام قبول کیا ہے، اور اس وقت تک قریب سارا عرب اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، مختلف قومیں اس وقت بھی تھی جب اسلام کا چراغ جلا، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں کو ایک امت بنا دیا تھا۔ مختلف زبانیں بولنے والے اس وقت بھی تھے جب دین اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تھا، مگر مختلف زبانوں کے بولنے والوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت واحدہ بنا دیا تھا۔ جب یہ امت ایک بن کر اٹھی تو جب جدھر کو نکلی بڑے بڑے ممالک ان کے پیروں میں گرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنایا تھا تو اس کے اولین شیدائی جن کو تاریخ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتی ہے، یہ امت واحدہ بلکہ جسد واحد بن کر جب اٹھے تو ان میں سے کسی نے اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی قوم، اپنی پارٹی، اپنے وطن، اپنی زبان کی حمایت نہیں کی، بلکہ صرف اور صرف یہ دیکھا تھا کہ اللہ جل جلہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ تو سنا میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، جلسے و جلوس ہم مناتے ہیں۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ رات بھر جلسے ہوتے ہیں، محلے کی مسجد میں فجر میں سوائے امام مؤذن کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نماز آئی ہے، لہذا نمازوں کی پابندی کریں، اپنے سے بڑوں کی ادب و احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور خاکسار بندہ کے لیے دعا کریں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔